میں نے نافذ بھی کرنا ہے، میں لوگوں پر حکومت کرنی ہے، لیکن آپ مختصر مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں، مجھے بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہو. تو اللہ کے نبی نے ان کو عمل بتایا. فرمایا ان تموت لسانی قدرتم ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. فرما رہے ہیں امام الانبیاء، بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے صحابی کو جنہوں نے جا کے آگے تبلیغ کرنی ہے، تقریر کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، تو ان کو یہ عمل ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا عمل وہ یہ ہے کہ جس وقت تم مرے تو بس تیری زبان جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہو جائے. مطلب کہ جب تک تو زندہ رہے اس عمل کی پریکٹس کر، مشق کر، یہ کام آئے گا عمل تیرے آخرت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی کو فرما رہے. ہم تو چھوٹے، ہمارا کیا مقام ہے، گناہوں سے بھرے انسان ہیں. تو سبحان اللہ. ساتھ میں یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے یہ صرف تیرے لیے، تو کر سکتا ہے اور دوسرا نہیں کر سکتا. فرما سکتے تھے نماز تو کر یہ عمل، یا باقی کو چند لوگوں کو بتا سکتا ہے. فیلڈ کھلا رکھا، قیامت تک جتنے مومن اور مومنات آئیں گے جو اپنی بخشش کرانا چاہتے ہیں، آخرت میں مومن مرنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، یقیناً ایمان کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اس عمل پہ یقین ملتا ہے. اللہ نبی کی بشارت اس پر بس ایک کام کرو کہتے ہیں کہ اتنا پریکٹس کرو، اتنا مشق کرو اس چیز پر، اتنی پریکٹس کرو کہ لا محلہ طور پر سو رہے ہو. بات ہوتا ہے نا کہ جب بھی کسی چیز کی طرف بہت کوشش کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو وہ اس کی ایک حصہ بن جاتا ہے جسم کا چیز. کبھی سوتے سوتے بھی وہی کام کرنے لگتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ اتنا کرو اللہ کا ذکر، اتنا کرو کہ جس وقت موت آ رہی ہے تو خود بخود تمہاری زبان جو ذکر سے جاری ہو رہی ہے. یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ نشانی. دو قسم کے دل ہوتے ہیں، یہ قرآن نے بتایا. کثرت القلوب، ایک ہوتا ہے سخت دل اور ایک ہوتا ہے نرم دل. ایک ہوتا ہے سخت دل، ایک ہوتا ہے نرم دل. ایک ہوتا ہے سخت پتھر، ایک ہوتا ہے نرم پتھر. ایسے سخت پتھر اور نرم پتھر میں فرق کیا ہے؟ آسمان سے بارش پر سے گری، سخت پتھر پہ گری، پانی پھسل گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. نرم پتھر ہے، بارش گری، جذب کیا، پودا نکل آیا. سخت دل ہوا وہ کوئی بھی احکام اللہ کے قبول نہیں کرے گا. ادھر سے نکالے گا، ادھر سے نکال دے گا. یار نماز پڑھ لیں گے، یار آپ جائیں ہم پڑھ لیں گے، چلیں یار اذان ہو رہی ہے، بس یار انشاءاللہ کپڑے خراب ہیں کل سے کریں گے. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی وجود کس چیز کو کیا انکار کر رہی ہے؟ اس میں کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں وہ کیا چیز ہے جو اس سے انکار کرا رہی ہے. زبان، آنکھ، ہاتھ نہیں، دل ہے. کثرت یہ نشانی بتائی اللہ نے کہ دل اس کا سخت ہو گیا ہے کہ یہ جو قرآن میرا ایسا قرآن ہے کہ پتھروں پہ نازل ہوں تو وہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اس کی ایک خاصیت ہے. اتنا جلال ہے اس قرآن کے اندر، پتہ ہے جو ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن انسان کا دل اتنا اس پہاڑوں سے سخت ہو جاتا ہے. تو انزل حاضر قرآن جبل کہ اگر انسان کے دل پہ یہ ہم جو آیت پڑھتے ہیں، اس میں آیت پڑھی ہے، یہ تو دل پھاڑ دے انسان کا. جا اللہ کہہ رہے ہے ایمان والے سے، وہ غافل اٹھتا کیوں نہیں؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا یار؟ اٹھ بھائی. اور تب وہ بھی پھر بھی نہ سنے انسان.
پھر بھی نہ اٹھے. اللہ کہہ رہا ہے بھائی حرام ہے، اس کو نہ کھائے، کیا کر رہا ہے؟ نہیں سنتا. حرام حرام کام ہے، اس طرح نہ کرو، وہ پھر بھی نہیں سنتا. پرسنٹیج لینا آپ ہماری آج زندگی. ہم کون ہے؟ ایمان والا ہے، مومن ہے. اس لیے اللہ نے خطاب ایمان سے کی ہے. وہ کلمہ تو پڑھے ہیں نا ہم نے، الحمدللہ ہے تو مسلمان. لیکن بتا رہے کس قسم کے تم مسلمان ہو کہ اتنی بڑی دولت میں نے تمہیں دی، اس دولت کو خرچ کرنا تمہیں نہیں آتا. سبحان اللہ. بندے کے پتر اتنا بڑا چیک تمہارے اندر ڈالا ہے میں نے، لا الہ الا محمد رسول اللہ کا، کہ پوری دنیا کانپ جائے اس چیک سے. اتنے بڑے ہیں. ایک پلڑے میں پورا زمین آسمان رکھ دو اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ لو، سب کو تو خرید لے گا، سب کچھ. تو اتنی زبردست ہے کلمہ. تو احساس کیوں مٹا؟ پتہ یہ کہ دل اللہ کرے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ دل ہے تیرا. یہ دل اتنا سخت ہو گیا، اس وجہ سے سخت ہوا تو کیا ہوا؟ فما نزل، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہ جو میں نے نازل کیا حق، جو میں نے حق نازل کیا تھا، حق دین جو میں نے دے کر بھیجا تھا، بذریعہ قرآن جو تمہیں میں نے عطا کیا تھا. اور نزل من الحق، جو حق میں نے تمہیں دیا تھا، قرآن جو تم اتارا تھا، اس پہ تیرے کو عمل ہی نہیں، تیری زندگی اس پہ نظر ہی نہیں آتی. ایمان دیا، ایمان کے بعد تیری دوسری ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ میں نے قرآن دیا تاکہ اس ایمان سے تو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور جنت کو لے، اللہ کو راضی کرے. قرآن بھی ایک طرف پڑھا ہے، ایمان بھی تیرے اندر موجود ہے، زندگی تیری اپنے جو گزارتا ہے. قرآن جیسی کتاب تیرے پاس موجود ہے جس میں حلال بھی میں نے بتایا، حرام بھی میں نے بتایا، ہر راستہ میں نے بتایا. وعلم بالمحکوم، اور فرمایا کہ یہ قرآن جو میں نے اتارا صرف ایک ہی کام کے لیے اتارا ہے، حفظ نہ کرو میں نے پوچھوں، رٹو نہ میں نے پوچھوں. میں نے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو قرآن میں نے اتارا تھا، مشکات کی حدیث بتا رہا ہوں، وعلم بالمحکوم، میں اس لیے اتارا تھا کہ اس پر تم، اس کے جو احکام ہے اس پہ تم مجھے عمل کر کے دکھا دو، میں اور تمہیں. جب تمہارا رب جس کو کہہ دے یہ حرام، اس کے نزدیک نہیں جانا، مر جاؤ اس کے قریب نہ جاؤ، یہ میری ڈیمانڈ ہے تمہارے صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. چاہے کوئی بھی روکے، روکنے والی چیز میں نے تمہیں دی ہے، نفس بھی آئے گا، شیطان بھی آئے گا، دنیا جو ہے دنیا کی شکل میں نفس آئے گا، دنیا کی شکل میں شیطان آئے گا، اور سب سے بڑی روکنے والی چیز حب دنیا ہے، یہ تمہیں برباد کرے گی. سب سے زیادہ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ جو خطرہ ہے مجھے کس چیز سے؟ حب دنیا سے، کہ دنیا کی محبت تمہیں ان میرے احکام پہ عمل کرنے سے روکے گی، قرآن پہ عمل کرنے سے روکے گی. حلال کو حرام، حرام کو حلال میں مکس کر دو گے تم اس کو، زندگی برباد ہوں گی، بے چین ہوں گے، غیر مطمئن ہوں گے، مصیبتیں آ رہی ہوں گی، پریشانی آ رہی ہوں گی، ہر قسم سے گھرے ہو گے، لیکن دل اتنے سخت ہوں گے ماننا پھر بھی نہیں ہم نے اللہ کی بات ہو. ہر چیز کو برداشت کر لیں گے اور سختی برداشت کر رہے ہیں. حالانکہ کمال ہے کہ ایک بیمار ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، مر گیا، لٹ گیا، بچاؤ مجھے، یہ ہے، کبھی دوا کھا کر دوا نہیں کھاتا. یہ ہماری پوزیشن ہے، ہر طرف سے مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ہر پریشانی میں، اور علاج موجود ہے، ہم علاج نہیں کر رہے. معلوم بالمحکم، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے قرآن کو پکڑ لو تو وعدہ کیا میں نے، اللہ کے نبی وعدہ کر کے گئے تخت تو ہمارے ہیں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، لا تضلوا، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا میرے بعد، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں ڈائریکٹ جنت ہے. اپنے دل کو نرم کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ. اب علاج بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے تم اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جاؤ، غفلت سے اٹھو، چند دن میں نے تمہیں دیے ہیں، فیو
لائف کے تھوڑے سے دن جو تمہیں میں دیے ہیں، اس میں تم سوتے رہو تو کمائی کیسے کرو گے؟ جیسے کہ لڑکا سو رہا ہے، کرسمس تو کدوں لائے گا؟ پھر دکانیں چل رہی پہنے، لوگ مزے کرتے ہیں پہنے، تو کرسمس سوتا پہ کرسمس کب لگائے گا تو؟ پھر قسط تو چلی جائے گی. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی جاری بیوقوف، تو جنت کب خریدے گا؟ سبحان اللہ. یہ حوریں جو میں نے بنائی ہیں تو کب لے گا؟ حور مقصرات فی الخیام، سبحان اللہ. لم یطمثن قبل جان، ایسی حوریں میں نے بنائی کہ جس کو کسی نے چھوا تک نہیں، دیکھا تک نہیں ہے. تیرے انتظار میں یہ محلات، تیرے انتظار میں. اٹھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم جان اللہ مومن، اٹھ اٹھ، آنکھ کھولو. کیا کام کر؟ اس سستی کو دور کر. پھر سستی کا طریقہ بتایا کہ تم نے کام کیا کرنا ہے، وہ کام بتا دیا اللہ تعالیٰ. اس کام کے پیچھے نہیں جانا. کیا کیا؟ میرے قرآن پر، میرے دین حق پر چل پڑے گا. تو ایک کام تو کر، بھاگے گا، چلے گا نہیں، بھاگے گا، دوڑے گا. تو اس کا مجھے پتا ہے تو کہاں سے بیمار ہے اور تیرا علاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جانتا ہے بیماری؟ اللہ تعالیٰ کوئی علاج جان سکتا ہے؟ علاج بھی بتا رہے، بیماری بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تیری تو جو اصل تیرا کام جو ہے دین پہ، دین حق پہ چلنا، امان نزلہ دین حق، یہ تیرا اصل کام ہے. جو میں نے بھیجا حق، اس دین پہ تم نے چلنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تیرا کام ہے اور آسان ہے تیرے لیے بالکل. اس کے مطابق چلنا. چل کیوں نہیں رہا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ تو بیمار ہے. بیماری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا دل جو ہے سخت ہے. نرم کا طریقہ بتایا، ہم یکشلا، اس کو نرم کر دل کو. جب تیرا دل نرم ہوگا تو میرے بارش جو ہے رحمت کی بارش بشکل قرآن، ہر لفظ تیرے اندر ٹپکے گا اور پودے نکلیں گے معرفت اور عرفان کے. سبحان اللہ. یہی دل، اسی دل میں جب لا الہ الا اللہ کا پودا لگے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ اتنا اونچا پودا ہے، اس کی جڑیں ایسی ہیں کہ تیری جو دل ہے، زمین ہے نا، اس کے اندر گڑ جائے گا اور اس کی اونچان اتنی ہے کہ آسمان تک چلتا چلا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، پودا لگ گیا نا، تو فرمایا اوپر جو عرش ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ لہریں مارنا شروع کر دیتا ہے، رکتا نہیں جب تک کہ وہ نہیں رکتا. ذکر اللہ ہے. میرے سبحان سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا بات. یہ ایک اصلاحی مجلس ہے جس میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. آپ کے تو فعل، آپ نیک انسان ہیں، میں فائدہ لے رہا ہوں آپ سے، اپنی سستیوں کو دور کر لو. کتنے اچھے طریقے سے اللہ سمجھا رہا ہے. دیکھیں میں کتنا سست ہوں، مجھے پتا ہے میں کتنا سست ہوں، قرآن پہ عمل کرنے میں سست ہوں. تو علاج آ رہا ہے اور اللہ خود کہہ رہے تو سست ہے، کمائی نہیں کر رہا تو سست ہے، بیوقوف. اتنے سال تیرے گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، اور جا رہا ہے اور جا رہا ہے. پہلے شیب نہیں تھی تیری، پھر شیب آ گئی، پھر شیب کی کالی تھی، پھر چٹی آ گئی، پھر نیچے دانت تھے، دانت ٹوٹنے شروع ہو گئے. ہر چیز تو دیکھ رہا ہے اپنے پاس سے، تجھ کہاں جا رہا ہے؟ کمائی نہیں کر رہا تو. اللہ کہتا ہے اللہ بھی جانے لگے، اٹھ کمائی کر تھوڑی سی. اب بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وجہ اس کی یہ کہ دل سخت ہے، اندر ہی نہیں جا رہی کوئی بات میرے، تو اس کو کر، تو نرم کر دل کو. سبحان اللہ. یکشل، کیا بات ہے. یکشل قلوب، اپنے دل کو نرم کر لے. اللہ کیسے کریں؟ ذکر اللہ. یہ کون بتا رہے ہیں؟ مفتی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب؟ نہیں، رب العالمین. اس سے بہتر بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی شک کر سکتا ہے اس پہ؟ میں نہیں، میں کیوں کچھ ذکر کرا، میں نے کیا ضرورت ہے؟ دیکھو پتہ ضرورت ہے یا نہیں ذکر کی. کوئی دنیا میں نبی کے بعد گارنٹی دے سکتا ہے میں بالکل پاک صاف ہوں، میرا نفس ہی نہیں ہے، میرا شیطان ہی نہیں ہے، مجھے تو بڑا پہنچا ہوں، میں تو بڑا یہ ہوں، کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ سب بیمار ہیں. ہر آدمی کو تسبیح پکڑ کے اللہ ہو کرنا پڑے گا. جب تک تیرے دل پہ ضرب نہیں لگی، تیرا دل نرم نہیں ہوگا، تیرا دل نرم نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ نہیں سکتا، قرآن سمجھے گا نہیں تو عمل کر نہیں سکتا، تو عمل کرے گا نہیں جنت میں جا نہیں سکتا. تو جنت میں کیا چیز پہنچائے گی؟ ذکر اللہ. میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن ہمیں جگا رہا ہے،
علم یعنی لازم اٹھو مومن اٹھ کر اللہ ذکر کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کی کرنا پہ بیوقوف ذکر کر. قرآن کھلا ہے تیرا عمل نہیں ہو رہا, حرام کو حرام کر رہا ہے, حلال کو حلال کر رہا ہے, تو پتہ نہیں تجھے زندگی ہے کیا؟ قرآن پڑھنا ہے میں نے بھائی, اور کوئی چیز نہیں پڑھی آپ کو سر. ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ, اللہ کہتا ہے. اور جب تیرا دل سخت ہے اور جب ہوا نرم کس چیز سے کہ جیسے ہی تم نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے ذکر کا بھی کوئی انتظام کیا ہوا ہے. زبان کی بات نہیں ہے کی, ہاتھ کی بات نہیں کی, کسی دماغ کی بات نہیں کی, پاؤں کی بات نہیں کی, ٹانگ کی بات نہیں کی, ڈائریکٹ کدھر گئے اللہ تعالیٰ؟ دل کی طرف گئے ہیں. میں نے سبحان کیوں ٹائم اللہ کہتا ہے کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہو؟ ادھر تو کر ذکر, ادھر تیرے دل نرم, ادھر میں تو دوست. سبحان اللہ. 10 سال تک بیٹھا ہے ذکر میں, 15 سال تک دنیا بڑھتی رہے گی اس کی. اللہ نے کہا ہے کہ جس تک تو جہاں جائے مجھے ادھر ہی لگا دوں گا. اس ذکر کے ساتھ دنیا بڑھتی رہے گی کیونکہ نیت اس کی نہیں تھی, اصل نیت کا تھا عمل کے ساتھ. جب کوئی عمل کرنے بیٹھے اور اس عمل کی آپ افادیت لینا چاہتے ہیں, اس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو پہلے آپ نیت کر لیں اس عمل کی کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل میں اس نیت سے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے. then start it, you'll get it.